بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ریگستان کے سنسان جگہ پر ایک کچے گھر میں ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھا چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھا غصے سے بولا، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ آ تو رہا ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، آنکھوں اور چہرے پر صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ تو کیا ریگستان میں اکیلی یہاں ہے؟ یعنی تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے اندر آنے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا ایک دم پیچھے ہٹ گیا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ تم ہو کون؟ لڑکی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور زبردستی اندر چلی گئی۔ بوڑھا حیران رہ گیا اور غصے سے بولا، تم کون ہو اور تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر میں یوں گھسی چلی آ رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ لڑکی جس کا نام نشا تھا، بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میری شادی ہوئی لیکن میرے شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تو ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں نرمی آ گئی لیکن وہ چپ رہا۔ نشا نے اپنی بات کو جاری رکھا، میں اپنے مائکے گئی تو انہوں نے کہا تمہارا گھر اب سسرال ہے، واپس وہیں جاؤ۔ میں نے اپنی ساس سے منتیں کی کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال کیا۔ بوڑھے نے جب یہ سنا تو گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، جب تک تم چاہو رہ سکتی ہو، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ باتیں کریں گے۔ نشا نے سر جھکا لیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن اس کے کپڑے ابھی بھیگے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے اسے ایک چادر دی اور کہا، یہ لے لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اگلے دن نشا نے بوڑھے کے لیے چائے بنائی۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آئی، کہا، چائے پی لیجئے۔ بوڑھے نے حیرانی سے دیکھا، تم نے بنائی ہے؟ نشا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب نشا دھیرے دھیرے کبھی اس کے پیر دباتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھا لیتی۔ وہ بوڑھے کا سر دباتی، تیل لگا کر مالش کرتی۔ بوڑھا پہلے تو جھٹکتا رہا لیکن پھر اس نے نشا کو بیٹی کی بجائے نشا کہنا شروع کر دیا۔ شاید اس کے دل میں بھی کوئی جذبہ جاگ اٹھا تھا۔ رات کو جب بوڑھا سو جاتا، نشا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں تک اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ کہیں کھوئی ہوئی دنیا کو تلاش کر رہی ہو۔ پھر ایک دن اس سے بوڑھے نے پوچھا کہ تم یہاں رہتی ہو، تمہیں یہاں رہنا کیسا لگتا ہے؟ نشا نے دھیرے سے کہا، یہاں سکون ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی محفوظ مقام پر آ چکی ہوں۔ بوڑھے نے یہ سنا تو وہ نگاہیں جھکا گیا۔ وہ اپنے دل میں موجود احساس سے لڑ رہا تھا جو اس کے دل میں جنم لے رہا تھا۔ ایک بوڑھا، وہ جس نے برسوں پہلے اپنے دل میں محبت کو دفن کر دیا تھا، اب ایک جوان لڑکی کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ نشا ایک دن بوڑھے کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، دنیا نے مجھے ٹھکرایا لیکن تم نے مجھے پناہ دی۔ بوڑھے نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ نشا نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ بوڑھے نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، جو تم بناؤ گی وہی پسند آ جائے گا۔ اب نشا روز بوڑھے کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی اور گھر کی صفائی کرتی۔ وہ ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگی لیکن ان کے بیچ کوئی رشتہ نہ تھا، بس ایک خاموشی، ایک قربت۔ نشا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں رنگ بھر رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں ایک چمک تھی، ایک امید، لیکن وہ جانتا تھا یہ سب دنیا کی نظروں میں عجیب سا رشتہ ہے جو کبھی بھی منظور نہیں کیا جائے گا۔ ایک رات جب چاندنی رات میں چاند چمک رہا تھا، نشا بوڑھے کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی کہ اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں کبھی محبت ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا تو بوڑھے نے لمبی خاموشی کے بعد کہا، ہاں، بہت سال پہلے، لیکن وہ محبت وقت کے ساتھ مٹی میں دفن ہو گئی۔ نشا نے دھیرے سے کہا، شاید محبت کبھی مرتی نہیں، بس چھپ جاتی ہے۔ ہر وقت وہ بوڑھا اب نشا کو دیکھتا رہتا۔ وہ بوڑھا جس کا نام فقیر بخش تھا، اپنے اس پرانے سے گھر میں رہنے لگا، نشا کے ساتھ مسکرا کر زندگی گزارنے لگا کہ یہاں پر وہ اب اس کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اس بوڑھے فقیر شخص سے کہنے لگی جس کا نام فقیر بخش تھا کہ کیا تمہیں میرا یہاں رہنا یا میری موجودگی سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ فقیر بخش نے فوراً کہا، نہیں، بالکل نہیں، تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میرے گھر میں رونق ہے۔ تو نشا مسکرا دی، تو پھر مجھے جانے کا مت کہنا۔ فقیر نے کہا، نہیں، جب تک تم چاہو یہاں رہو۔ اب نشا فقیر بخش کے کپڑے دھوتی، اس کے جوتے
جوتے صاف کرتی، وہ تھک جاتا تو اس کے پیر دباتی، ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہتی، اس کے سر میں انگلیاں ڈال کر اس کی سر کی تیل کے ساتھ مالش کرتی اور وہ آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کرتا، جیسے وہ چاہتا کہ یہ لمحے رک جائیں۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا جیسے کہ وہ اس سے اپنا ہی سمجھنے لگا تھا۔ نشا نے مسکرا کر کہا کہ آپ مجھے اپنا سمجھنے لگے ہو تو مجھے کبھی بیٹی مت کہنا۔ فقیر بخش چونک گئے۔ کیا مطلب؟ نشا نظریں جھکا لی۔ بس بیٹی کہنے سے دل دکھتا ہے۔ فقیر بخش نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ نشا کے دل میں کچھ ہے اور شاید فقیر بخش کے لیے ایک چھوٹا سا خانہ دل میں بنا لیا۔ اب اس نے اس کے لیے چھوٹا سا تحفہ بنایا، یعنی وہ رومال جس پر اس نے ہاتھ سے فقیر بخش کا نام کڑھائی سے لکھا تھا۔ وہ رومال لے کر آئی اور کہا، یہ آپ کے لیے۔ فقیر بخش نے رومال دیکھا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نشا نے سر ہلا دیا۔ اب دل سے اس فقیر بخش نے رومال کو سینے سے لگا لیا، شکریہ کہا، اور پھر اب وہ نشا کہہ کر بلاتا تھا، بیٹی نہیں، اور وہ بھی اسے بابا کہنے چھوڑ چکی تھی، صرف آپ کہتی تھی۔ اور کبھی کبھی فقیر بخش جب ایک رات سو رہا تھا، نشا اس کے پاس اور دھیرے سے اس کا چہرہ دیکھا، گھنٹوں تک اسے دیکھتی رہی جیسے اس کے چہرے میں کوئی کہانی ڈھونڈ رہی ہو۔ فقیر بخش نے آنکھیں کھولی۔ نشا تم یہاں؟ نشا کہنے لگی، ہاں بس آپ کو دیکھ رہی تھی۔ فقیر بخش نے دھیرے سے کہا، کیا دیکھ رہی تھی؟ نشا نے کہا، ایک ایسا چہرہ ہے جس نے مجھے زندگی دی۔ فقیر بخش نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی نرماہٹ تھی، جیسے محبت نے پھر سے جنم لے لیا ہو۔ فقیر بخش کی زندگی میں اب نشا صرف مہمان نہ رہی تھی، وہ اس کے دنوں کی روشنی، راتوں کی خاموشی اور دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ ریگستان کی تنہائی میں دونوں ایک دوسرے کے سائے بن گئے تھے۔ نشا فقیر بخش کے بنا ایک پل نہ رہتی اور فقیر بخش بھی اس کی موجودگی کے بنا خود کو ادھورا محسوس کرتا۔ ایک دن فقیر بخش سے وہ نشا کہنے لگی، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ وقت تو کبھی نہیں ٹھہرتا، شاید کچھ لمحے دل میں ہمیشہ کے لیے رک جاتے ہیں۔ نشا نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ گزرا ہر لمحہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فقیر بخش کے لیے، یعنی اس بوڑھے کے لیے بہت بہترین ہے۔ فقیر بخش نے یہ کہا اور نظریں جھکا لی، تم ہی تو ہو کہ جس کی وجہ سے میرا دل دھڑکتا ہے۔ نشا مسکرائی اور پھر کہنے لگی، مجھے جانے کا مت کہنا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت فقیر بخش کے گھر آئی اور بولی، فقیر بخش، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم نے ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ فقیر بخش نے شانت لہجے میں جواب دیا، اسے پناہ دی ہے، عزت دی ہے۔ بوڑھی عورت نے تنک کر کہا، عزت یا کچھ اور؟ فقیر بخش نے دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ نشا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے فوراً فقیر بخش سے کہا کہ کہیں تم مجھے جانے کا تو نہیں کہو گے؟ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ تو وہ رونے لگی کہ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تم میری عزت ہو۔ نشا دھیرے سے اس بوڑھے نے کہا، اور پھر وہ کہنے لگی، مجھے اپنا لو۔ یہ سننا تھا کہ فقیر بخش چونک گیا۔ کیا مطلب؟ نشا نظریں جھکا لی، کہ اب مجھ سے شادی کر لو تاکہ دنیا کو جواب مل جائے۔ فقیر بخش نے لمبی خاموشی کے بعد کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تمہیں پناہ دے کر فائدہ اٹھایا ہے؟ نشا نے کہا، لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے سیدھی باتیں ہی کرنی ہیں، تو اب انہوں نے خاموشی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ان کے رشتے کی گواہی ریگستان کی خاموشی نے دی۔ اب نشا فقیر بخش کی بیوی تھی، وہ پہلے سے زیادہ محبت سے اس کا خیال رکھتی، اس کے لیے کھانا بناتی اور اس کے کپڑے دھوتی۔ فقیر بخش نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا جو خالی پن تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک دن وہ بخار میں تپ رہا تھا، نشا اس کے پاس بیٹھی، اس کا ماتھا پوچھ رہی تھی، دوا دے رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ اگر تو نہ رہا تو میں کیا کروں گی۔ نشا آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی تو وہ اسے کہتا کہ تم جینا سیکھو، تم اپنی خاطر نہ صحیح جو بھی ہے لیکن تمہیں جینا سیکھنا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی تو فقیر بخش کی سانسیں کمزور پڑنے لگی تھیں۔ آخری رات نشا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ فقیر بخش نے دھیرے سے کہا، نشا تم نے مجھے زندگی دی، تم میری آخری خوشی ہو۔ نشا روتے ہوئے بولی، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ فقیر بخش مسکرایا، آنکھیں بند کی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ نشا نے اس کی قبر ریگستان میں بنائی جہاں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ روز اس کی قبر پر جاتی، پھول رکھتی اور کہتی، تم میرے ہو ہمیشہ کے لیے۔ ریگستان کی بارش اب نشا کے آنسوؤں سے بھیگتی تھی، مرتی نہ تھی، وہ بس ایک یاد بن کر دل میں رہ گئی۔ ریگستان کی بارش ایک
ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है, न हालात, न रिश्तों की बंदिश। ये एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक जा पहुंचता है। फ़कीर बख्श और निशा की कहानी हमें ये समझाती है कि दुनिया की ठुकराई हुई रूहों को अगर कोई सहारा दे तो वो मोहब्बत बन जाती है। तन्हाई में भी अगर कोई दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो ज़िंदगी बदल सकती है। लोग को क्या है, होता तो वही है जो सच होता है और जो दिलों में छुपा होता है, लेकिन वही मोहब्बत ज़िंदगी ही देती है। ये कहानी याद दिलाती है हमें कि कभी कभी सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान वो कुछ पा लेता है जो सच में इसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।